آج کل کا جو ماحول ہے، پنجگور، آواران، تربت، مستوم کلات، اکثر نوجوانوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا کے پہاڑوں پہ گئے، اور دوسرے مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے، اور جو تربت سے شروع کے اسلام آباد میں آج بھی مکران میں مسنگ پرسن کے حوالے سے زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ وجوہات کیا ہے کہ ان علاقوں میں یہ آواز زیادہ بلند ہے، اور جو زیادتیوں کا ازالہ کرنے کے لیے یہاں سے آوازیں زیادہ اٹھ رہی ہیں۔ 2006 کے بعد جب ایک فوجی ڈکٹیٹر نے بلوچستان میں آگ لگا دی، نواب اکبر بختیار صاحب کے شہادت کے بعد جو نفرت پھیلی، ایک تو یہ وجہ ہے کہ نوجوان ینگسٹر کو نفرت کس لیے کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آگ کے لگنے کے بعد آپ کے صوبے کے 11 اضلاع زیادہ متاثر رہے ہیں۔ کلات، خضدار، آواران، پنجگور، گوادر، تربت اور خارا، ڈیرہ بوٹی، کولو اور مستم، مطلب یہ سب سے زیادہ نوشکی 11 اضلاع زیادہ متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر ایک پولیٹیکل حوالے سے ایک ابھار تھا اور نوجوانوں کی ایک نفرت تھی، تو ظاہر وہیں سے متاثرین زیادہ انہی علاقوں سے ہیں، اور کوشش یہ رہی ہے کہ وہ سیاسی حوالے سے اپنے کیس کو سامنے لائیں، اور ریاست کو یہ چاہیے تھا کہ ایسے چیزوں کو ایک وار زون میں ہم لوگ ان چیزوں کو مینیج کرے، کنٹرول کرے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو مکس اپ ہوئے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ نوجوان آج کس لیے نفرت کر رہا ہے۔ دیکھیں، جب ینگسٹر کو ایکسس نہیں ہو اپنے عوامی نمائندوں تک، جب نمائندگی کمپلیٹ نہیں ہو، لوگوں کو بنیادی زندگی کے ضروریات میسر نہیں ہو، یہ کہ 75 سالوں سے اس ریاست سے بلوچستان ایک سوال پوچھ رہا ہے کہ مجھے کب برابری کے شہری کا درجہ دیا جائے گا، مجھے کب یہ میری جو بد اعتمادی ہے اس کو کب دور کیا جائے گا، جو مایوسی ہے یہ کب کم ہوگی، یہ دن پر دن بڑھ رہے ہیں، اور اس تاثر کو آج بھی زور شوروں سے پھیلایا جا رہا ہے ایسے لوگوں سے جو غیر سیاسی لوگ ہیں، جو مافیاز کے شکل میں ہیں، آج وہ اپنی ذاتی مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں، نہ ریاستی مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں، نہ یہاں کے قوموں کی تاریخ کو، نہ تاریخی حوالے سے۔ دیکھیں، یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، اس طرح کے حرکتوں سے، عمل سے نوجوان نفرت نہیں کرے گا، کیا کرے گا؟ دوسری بات ہے، دیکھیں نا، آپ کے یہاں پہ پورے صوبے کو ٹھیکیداری نظام پہ دیا جاتا ہے، وہی لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ جا کے پردے کے پیچھے اتحادی بھی بنتے ہیں، بات سامنے الگ کرتے ہیں، اور انہی دور میں آپ کے چپراسی کے پوسٹ سے لے کر سب انجینئر کے پوسٹ تک ریٹ فکس ہوتے ہیں، لسٹ آویزان ہوتے ہیں، مافیا باہر گھوم رہا ہے سیکریٹریٹ کے۔ اب اگر میرٹ نہیں ہو، گڈ گورننس نہیں ہو، آپ کی نمائندگی نہیں ہو، آپ کو ایکسس نہیں ہو، وہی آخر وہی نفرت ہوتی ہے نا۔ لیکن ہر ریاست میں، دنیا میں کہیں پہ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، مشکلات ہوئی ہیں، لیکن ریاست نے اپنے پلر کو مضبوط کیا ہے، اور ریاست نے وہاں کے عوام کو ترجیح دی ہے۔ آج ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کو کوئی پیار نہیں کر رہا ہے، جو یہاں کا وسائل ہے اس کو لوٹنے کے لیے سب کی محبت ہے، اور اس وسائل کو لوٹنے کے لیے مافیاز کو، ٹھیکیداری نظام کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ ادروائز میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کے جو کانگریس پارٹیاں ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ کے تمام سامعین کے سامنے، ان لوگوں نے کتنے سال حکومت کی ہے؟ آپ 1973 سے یا 47 کے بعد حساب کریں، چاہے سردار عطا اللہ مینگل صاحب جو ہمارے بلوچ سیاست کے سخیر ہیں، میر بہت بخش زنجو ہو، نواب اکبر خان بگٹی ہو، یا نواب خیر بخش مری ہو، آج بھی جتنے پارٹی گراؤنڈ پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، دیکھیں ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو یہاں کا اصل سیاسی اسٹیک ہولڈر، جب تک اس کو نمائندگی نہیں ملے گی، جب تک یہاں کے عوام کو حق راج دہی کا حق نہیں دیا جائے گا، عوام اس پارلیمانی نظام کو کامیابی کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے،
لیکن صبح ریزلٹ کسی اور کا آتا ہے. تو اس طرح اگر آپ سوال کرو کہ میں بھی کروں, جتنا میں جواب دوں کہ جب وہی ریاست کے حلف لینے والے ریاست کے وفادار نہیں ہیں, مجھے اور آپ کو کیوں لوگ الزام دیتے ہیں, یا کسی اور بلوچستانی کو الزام دینے کا تک کیا بنتا ہے؟ چیزیں واضح ہیں لوگوں کے سامنے. آپ جیسے ایک سنجیدہ تعلیم یافتہ بندہ کہیں پہ بھی ایک حقیقت بات کرے, پھر آپ گھر نہیں پہنچ سکتے ہو. اس ماحول میں ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست کو برقرار رکھنا, سیاسی جماعتوں کو برقرار رکھنا, یہ تو کریڈٹ ورکروں کو جاتا ہے کہ بلا خوف, بلا لالچ, بلا غرض وہ سیاسی ماحول کو ان لوگوں نے برقرار رکھا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری نفرت کی وجہ, ساری بے چینی, عدم اعتماد اس بنیاد پہ. باقی دیکھیں, ایک بات واضح کروں آپ کے اس ادارے کے کہ شخصیت پرستی, دیکھیں شخصیات کسی سیاست کو برقرار نہیں رکھ سکتے. جو شخصیت اپنے نام پہ پارٹی بنائے پھر اس کے بعد پارٹی برقرار نہیں رہے گی. آپ بالکل اسٹڈی کرو میرے اس بات پہ, ریسرچ بیس پہ جاؤ, تمام پارٹیوں کو سامنے رکھو آج کس کی پوزیشن کہاں کھڑی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کو, سیاسی ویژن کو کہ ہمیں اسمبلیوں تک نہیں چھوڑ رہے ہیں, ہمارے 4-4, 5-5 سیٹوں کے ریزلٹ کو تبدیل کیا جا رہا ہے, سر پہ ڈنڈا کھا رہے ہیں, لیکن عوام سے کوئی دور نہیں رکھ سکتا ہے. ہم اس وقت اس چیز کو برقرار رکھیں گے جب ورکر کی عزت ہو, ورکر کی اہمیت ہو, پارٹی ورکر بیس ہو, پارٹی میں اختلاف رائے کی گنجائش ہو, پارٹی میں ایک جمہوری کلچر ہو, پارٹی پرو پیپل ہو. اس طرح پھر پارٹیاں برقرار رہتی ہیں. آج نیشنل پارٹی آپ کے سامنے ہے, ہمیں کتنے مشکلات ہیں, ہمیں قدرتی حوالے سے بھی مشکلات ہوئے ہیں, ہمیں بہت سارے تنظیموں نے بھی مارا ہے ہمارے دوستوں کو, مولانا دشتی کو, ڈاکٹر نسیم جنگیان کو, ڈاکٹر لال بخش کو, ڈاکٹر شفیع بیزنجو صاحب کو, اس کے خاندان کے 15-17 بندوں کو, اچھا محمد حسین دشتی, چراغ بلیدی. آپ کو میں لسٹ اگر دے دوں آپ اندازہ نہیں کرو گے کہ ایسے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. صرف وجہ یہ تھی کہ ہم پرامن جدوجہد کرتے ہیں, ہم بندوق نہیں اٹھاتے ہیں, اس قصور پہ ہمیں مارا گیا ہے. پھر قدرتی موت, روڈ ایکسیڈنٹ پہ ڈاکٹر یاسین شہید ہوتا ہے. میر آصف بیزنجو جیسا ایک توانا آواز جو مظلوم قوموں کی آواز تھی اس ملک کے پارلیمنٹ کے باہر اور اندر, وہ کینسر کے مرض سے ہمیں رحلت کرتا ہے. بس میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بھی اگر ایک پارٹی سروائیو کر رہا ہے, ورکر بیس پارٹی, اس کی سب سے بڑی راز یہ ہے کہ ورکر بیس پہ بنیاد. آج بھی اگر کوئی سیاست کرتا ہے, سیاسی ماحول کو برقرار رکھنا چاہتا ہے, وہ ورکروں کو احترام دے, ورکر بیس پارٹی بنائے جہاں جن میں جمہوری کلچر ہو, جہاں اختلاف رائے کی گنجائش ہو, تو بہتر انداز میں میرے خیال میں وہ جماعت کو پلیٹ فارم نمائندگی کر سکے. آپ نے اپنے جن لیڈران یا ورکروں کا نام لیا جو شہید ہو گئے, جی جی, کیا ان کی شہادت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے یا دوسری قوتیں؟ نہیں سر, ہمارے ان ورکروں کو مارا ہے پھر یہ تنظیموں نے قبول کیا ہے, تنظیموں نے مارا, باقاعدہ قبولیت ہے, اخباری کٹنگ ہمارے پاس ہے, اور ہماری اخباری جنگ جو چلی ہے سیاسی حوالے سے, وہ کٹنگ بھی ابھی تک پڑے ہوئے ہیں. آپ نے پڑھے ہوں گے, آپ مطلب بڑے سینئر صاحب ہی ہو, اپنے ادارے میں اس فیلڈ میں بڑا وقت گزارا ہے. ایک طرف ہمیں ان لوگوں نے مارا ہے, ایک طرف ریاست قبولیت نہیں کرتی ہے. اب درمیان میں ہم سیاسی ورکر جائیں تو کہاں جائیں؟ لیکن اس کے باوجود کہ آپ لوگ جمہوریت پر اعتماد کرتے ہوئے جمہوری پلیٹ فارم سے سیاست کا, جی, دوسری طرف وہ قوتیں جو پاکستان کے بھی خلاف ہیں, ریاست کے بھی خلاف ہیں, وہ آپ لوگوں کے خلاف ہیں, وہ آپ لوگوں کے ورکروں کو مار رہے ہیں. اس کے باوجود بھی الیکشن میں آپ لوگوں کو وہ نتائج نہیں ملے جو ملنی چاہیے. نتائج ہمیں عوام دیتا ہے, ہم جیتتے ہیں, پھر نتائج کو تبدیل کیا جاتا ہے. تو وہ اس سے تو دیکھیں نا, اس سے تو جو بیانیہ ہے نا نفرت کی, اس بیانیہ کو تقویت مل رہی ہے آج. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ بھی برداشت نہیں کر رہی ہے. وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہی ہے, دیکھیے بلوچستان کے عوام سے پیار نہیں ہے. اگر یہاں کے عوام کو برابری کے شہری کا حق دیا جاتا تو یہاں کے عوام کی رائے کی جو حق رائے دی ہے اس کا احترام ہوتا. آج عوامی رائے, عوامی مینڈیٹ کی احترام نہیں ہو رہی. لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہتے ہیں پیراشوٹرز آ گئے الیکشن میں اور باقاعدہ ممبر بنے, یا
جو سو رہے تھے صبح اٹھے تو رزلٹ ان کے حق میں ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم خواب دیکھ رہے خواب تو وہ بھی بلوچ ہیں. سر دیکھیں نا جو بھی ہے ایک پروسیس ہے. آپ یہ انتخابی عمل کیوں رچاتے ہو؟ پھر تو اس سے بہتر یہی ہوگا کہ آپ سیدھا لیٹر ایشو کریں کہ فلانے بندے کو ایم پی ایم نے ہم نے اپوائنٹ کیا ہے، سینیٹر فلانا بندہ ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ ڈنڈے کے زور پر لوگوں پہ ان پیراشوٹر کو مسلط کرتے ہو. وہ آپ کے ریاستی مفادات، عوامی مفادات، یہاں کے لوگوں کے لیے انہیں کر سکے گا. جب وہ پیسوں کے بل بوتے پہ آتا ہے نا، وہ تو پھر یہی ٹھیکیداری نظام کو چلائے گا. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ گڈ گورننس کہاں گئی، میرٹ کہاں گئی، غریب کہاں جائے. غریب کا بچہ پڑھ رہا ہے وہ تو ظاہر آخر وہی خودکشی کرنے مرنے کے لیے جائے گا نا. یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں نے بہت زیادہ مایوسی پھیلایا ہے. میرے بھائی میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں کے وسائل سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں، اس سے ڈبل محبت اس کے عوام سے کرتے ہیں، اسی صوبے کے سرزمین کے جو سونا اور چاندی اگلتا ہو. بہتر یہ تھا. تو پھر اگر یہ بات ہوتی، آج سیاسی ورکر سے خوف زدہ ہیں کہ یہاں جتنی لوٹ گسوٹ اور لوٹ مار ہوگی، یہ سارے جو پیراشوٹر آئے ہیں وہ تو گونگے بہرے بنیں گے اور آنکھیں بند کر کے دستخط کرتے دیں گے. جس طرح پچھلا 5 سال کا ایک حکومت گزرا ہے یا 2.5 سال کا ایک ایسے سی ایم کو لایا گیا جو 48 گھنٹے سوتا رہتا تھا، 72 گھنٹے ڈھونڈتے تھے کہاں پہ پڑا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ پسند ہیں کیونکہ یہاں کے وسائل کو لوٹنا ہوتا ہے. ادھر لوگوں کی زندگی کے بنیادی ضروریات، ان سہولیات، یہاں کے وسائل کو یہاں کے لوگوں پہ خرچ کرنا، تعلیمی ادارے بنانا، یہ کمیونیکیشن سسٹم دینا، ڈیولپ کرنا. بس الزام یہی ہے کہ جی بلوچستان کے لوگ نالائق ہیں. ہم نے کر کے دکھایا ہے 2.5 سال کے دور میں. ڈاکٹر مالک صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے. آج جو بھی وزیر اعلیٰ آتا ہے اس کے لیے کویسچن مارک ہے. آج ڈاکٹر صاحب نے یہ مثال قائم کیا کہ بلوچستان میں پہلے ایک ہسٹری رہا ہے کہ سردار اور نواب کے بغیر کوئی بھی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا ہے. آج یہ حقیقت ہوا ہے کہ ایک عام بندہ وزیر اعلیٰ شفٹ کر سکتا ہے. اور 1900 آپ کے نیب حکومت کے بعد فرسٹ ٹائم آپ کے صوبے میں جتنے بڑی پروجیکٹ اور کام ہوئے ہیں، میڈیکل کالجز، یونیورسٹیز، کنیکٹیوٹی، آپ کے الیکٹریسٹی، آپ کے بدمنی جو بالکل زور شوروں سے تھا، یہ مارو اور بینکوں والے پالیسی، ان پہ اگر قابو ہوا ہے تو اس دور پہ ہوا ہے. اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئے اسی دور میں ہوئی ہے. تعلیمی ادارے، تعلیمی بجٹ کو بڑھانا، ہیلتھ بجٹ کو بڑھانا. پھر ان تسلسل کو توڑتے ہیں کیونکہ غیر سیاسی لوگوں کو مسلط کر کے ٹھیکیداری نظام پہ چلایا جاتا ہے. یہ چیزیں آپ سب کے سامنے ہیں. لیکن ہم آج بھی اپنی سیاست سے دستبردار نہیں ہیں. آج بھی ہم یہاں کے مظلوم طبقات کو، تمام قوموں کو ایک مضبوط توانا آواز دینے کے لیے تیار ہیں. اب آپ نے ایک اور بات کی کہ یہاں پر شخصیت پرستی ہے، جو ایک شخص اپنے نام پر پارٹی بنا دیتا ہے اور وہ وہی چلا رہے. پاکستان میں تو شروع دن سے یہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو آ گیا تو اس کے بعد اس کی بیٹی ہے اور وہی خاندان. اسی طرح مفتی محمود اسی کا سارا خاندان آ رہا ہے. عطا اللہ مینگل وہی سلسلہ چل رہا ہے، اسی کا خاندان آ رہا ہے. جہاں بھی جائیں پورے پاکستان میں نواز شریف اب اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی ہے. تو یہ تو پورے پاکستان کا کلچر بن گیا ہے. اس سے کس طرح عوامی لوگ، میں نے تو اسی لیے یہ بات تھا. اب میں نے بولا کہ لوگ ضرور ججمنٹ کریں. اب میں اپیل کرتا ہوں ینگسٹر سے، میں اپیل کرتا ہوں تعلیم یافتہ لوگوں سے، میں اپیل کرتا ہوں ان لوگوں سے جو ایک سیاسی سوچ رکھتے ہیں، وہ خاموشی اختیار کیا ہوا ہے کہ آج وہ ججمنٹ کریں کہ ورکر بیس پارٹی کون سا ہے. دیکھیں ان شخصیات نے کبھی سیاست کو نہیں برقرار رکھ سکے ہیں. میں اسپیشلی بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. ان کے بعد پھر وہ پارٹیاں، ان کا نام غائب رہا ہے. میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے انٹرنیشنل ادارے فلڈیٹ نے جو رینکنگ کیا اس سے 2 پارٹیوں کا نام دیا کہ جن میں اگر ڈیموکریٹک کلچر ہے، اگر ڈیموکریٹک سسٹم پہ چل رہے ہیں، اگر ورکر بیس ہیں، فرسٹ جماعت اسلامی، سیکنڈ نیشنل پارٹی. میں آپ کے سامنے ہوں، مجھ جیسا ایک عام ورکر وہ صوبائی صدر بنا ہے. یہ میں مفت میں نہیں بنا ہوں. مجھے سیاسی کارکنوں نے یہ اعزاز دیا ہے. مجھے ایک ذمہ دار کونسل نے باقاعدہ ایک صاف شفاف ووٹنگ کے ذریعے مجھے پریزیڈنٹ بنایا ہے. میرے مرکزی پریزیڈنٹ ڈاکٹر مالک ہے. آئندہ چند مہینوں میں ٹینور پورا ہو رہا ہے. کوئی اور دوست آئے گا،
کوئی اور سیاسی کارکن آئے گا. کہیں پہ بھی کوئی ایسا ڈکٹیٹر نہیں ہوگا اس پارٹی میں کہ وہ لسٹ آویزان کرے گا کہ یہ میرا کابینہ، یہ میرا صدر ہے، یہ میرا نائب صدر ہے، یہ میرا سیکرٹری جنرل ہے، جس کو قبول ہے بیٹھے، جس کو قبول نہیں ہے نکل کے جائے. یہ رائے ہماری جو کونسل ہوتی ہے تھرو آؤٹ پاکستان، تھرو آؤٹ بلوچستان، ایک ذمہ دار فورم ہوتی ہے، وہ اپنی ان تمام ممبران کو آئینی عہدوں پہ الیکٹ کرتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام جب تک نہیں ہو وہ سیاسی جماعت نہیں کہلائے گا. ایک ذات شخصیت کا فالوور بہت سارے ہوں گے، لیکن تجزیہ یہ کرنا چاہیے. آج میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ نیشنل پارٹی نے اپنا وجود اسی لیے برقرار رکھا ہے کہ نیشنل پارٹی کی سیکنڈ لیڈرشپ تیار بیٹھی ہوئی ہے، ینگسٹر پہ مشتمل ہے. ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم حکومت، ضروری نہیں ہم 1996 کے بعد ہم حکومت میں نہیں تھے، یہ سارا آپ کو پتا ہے. ہم 2013 میں آ گئے، وہ بھی کولیشن گورنمنٹ میں. ہم نے پھر بھی اپنی سیاسی سروائیول کو برقرار رکھا ہے. ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم ذہن سازی کریں، سیاسی تعلیم دیں اپنے لوگوں کو، جو یوسف عزیز مقصی، نوری نصیر خان کا قول تھا، جو سردار عطاءاللہ مینگر، میر گوزروش بیزنجو کا قول تھا. وہ موبلائزیشن ہم نے کی ہے. گو کہ میر گوزروش بیزنجو نے 6 مہینے اونٹ پہ ہر جھونپڑی میں جا کر یہ موبلائزیشن کی. آج سہولت بھی ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ایک جدید دور ہے، آج تعلیم کا دور ہے. اس طرح ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے سیاسی اس ویژن کو، اس پلیٹ فارم کو امانتاً ہمارے سیاسی اکابرین نے دیا، ہم اس کو برقرار رکھیں. ہم نے یہ کوشش کی کہ موبلائزیشن ہو اور پرویز پارٹی. بہت بہت شکریہ رحمت صالح بلوچ صاحب کہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام میں انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے. تھینک یو. ناظرین، آپ نے رحمت صالح بلوچ صاحب کی باتیں سنی. وہ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں، ایک سیاسی ورکر بھی ہیں، اور 2 ادوار پہلے انہوں نے 2 ٹینور گزاری. ایک ٹینور میں MPA بنے، معتبر آواز تھے. پھر اگلے ٹینور میں وہ صوبائی وزیر صحت کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کالجز، یونیورسٹیز بنے، وہ ریکارڈ پہ ہیں، سامنے ہیں. اور اب آئے ہیں، اور اللہ کرے کہ ان کو کوئی ایسا موقع ملے کہ بلوچستان کی ایک